نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن مجید کو نازل کیے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اس قرآن پاک کی لی ہے، اور حفاظت وہ سینہ بسینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے گاؤں گھر میں ایسا ماحول ہے الحمدللہ کہ دیگر جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے تو ایسا نظر نہیں آتا کہ یہاں ہر سال ہر 2 سال پہ ایک نہ ایک بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ابھی جو محمد تابش ماشاءاللہ یہ حافظ ہوئے ہیں اور یہ اپنی تراویح کی شروعات کی ہیں، ان کے لیے بھی بڑی مبارکباد ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے ان کے گھر والوں کے لیے کہ ان کے والد صاحب نے بھی جد و جہد کی کہ بھائی ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، تو الحمدللہ اب ان کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا۔ اور ایک طریقے سے ہمارے یہاں یہ بھی نظام ہے کہ وہ دیگر گاؤں میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں جتنے بھی بڑے حفاظ ہیں وہ اکثر ترجیح دیتے ہیں اپنے چھوٹوں پر، یعنی جب کوئی چھوٹا بچہ حافظ ہو کر بن کے آتا ہے تو وہ یہاں مصلی پہ کھڑے ہوتا ہے، تو اس میں ہم اپنے بڑے بزرگوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جیسے بچوں کو تیار کرتے ہیں، اس میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور اس میں الحمدللہ ہمارا بھی یہیں سے اٹھنا ہوا ہے، سب سے پہلے تراویح ہم نے بھی یہیں شروع کی ہے، اب باقی دیگر بچے ہیں یہ اس مسجد سے اٹھے ہیں، تو یہ آپ تمام بزرگوں کا شکر گزار ہوں اور تمام حفاظ کی جانب سے۔ تو اصل موضوع پہ آتے ہیں، جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس کو ہم مسلسل سنتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں، یعنی ہر خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ آخر اس کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھیں ہم، اس میں پورے طریقے سے تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں مختصر میں، لیکن کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ آیت بہت ہی جامعیت رکھتی ہے اپنے اندر، اور اپنے اندر یہ سمجھیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ قرآن کہ یہ سمجھو طبیان، قرآن میں ایک لفظ آیا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یعنی اسی سے اوپر والی آیت ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ تو ہر چیز کی وضاحت کے لیے اگر صرف یہی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اسی آیت کو اگر لے لیا جائے تو یہ اس پر پورے طریقے سے دلالت کرتی ہے، یعنی اس میں تمام طریقے کے احکام آ جاتے ہیں۔ وہ احکام کیسے آتے ہیں ہم مختصر بتاتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ رب العزت عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وینہی عن الفحشاء، اور بے حیائیوں سے اللہ رب العزت منع فرماتا ہے، والمنکر اور برے کاموں سے، والبغی ظلم زیادتی سرکشی سے اللہ رب العزت منع فرماتا ہے۔ یعنی اس میں 6 چیزیں آئی ہیں، اور ان 6 چیزوں میں مختصر یہ سمجھیے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مامورات جسے کہا جاتا ہے، یعنی جن میں شریعت حکم دیتی ہے کہ ان کو کیا جائے، اور ایک منہیات یعنی جس کو روکا جاتا ہے کہ یعنی ان کو نہ کیا جائے۔ تو اس آیت میں یعنی اس پوری چیزیں آ گئی ہیں، یعنی مامورات کون چیز کرنے کے ہیں اور کون سے چیز نہیں کرنے کے ہیں وہ اس آیت کریمہ میں آ گئی۔ جیسے دوسری جگہ آتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو تم کو دیا جائے اس کو لے لو، یعنی جس کام کو کرنے کو کہا جائے اس کو کرو، اور جس چیز سے منع کیا جائے اس سے رک جاؤ۔ تو اس میں ان 6 چیزوں کا تذکرہ کر کے یعنی پوری چیزیں بات واضح کر دی ہے کہ بھائی اب شریعت ہم کو جو حکم دے رہی ہے اسے ہمیں کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اسے ہمیں نہیں کرنا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے عدل کا حکم دیا۔ عدل یعنی اچھا سلوک کا، یعنی اچھا برتاؤ کا، ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور عدل اسے بھی کہتے ہیں کہ دو فریقین کے درمیان جھگڑا ہوا، تنازع ہوا، کوئی مسئلہ ہوا تو اس کو بہترین طریقے سے یعنی صلح کر لیا جائے انصاف کے ساتھ، اس لیے بھی عدل کہ ان تحکموا بالعدل جسے کہا گیا، یعنی عدل کا حکم دیا گیا، انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ عدل ہوتا ہے جب عدل قائم ہوتا ہے، برابری مساوات اگر رہتی ہے تو پھر لوگوں میں ایک محبت جاگتی ہے، یعنی ناانصافی اگر نہیں ہوتی تو ایک دوسرے سے ہمدردی آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ تو عدل ہمارے اندر ہونا چاہیے ہر پہلو میں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر والاحسان، یعنی احسان بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ عدل کی ایک چیز اور بھی ہے کہ عدل یعنی نفس کا اگر لے لیا جائے، اپنے جسم کو لے لیا جائے، یعنی اپنے جسمانی اور روحانی اعتبار سے اس پر بھی عدل کرنا ہے، یعنی ہمارے جسم کو کیا غذا کھانی چاہیے اس پر بھی عدل ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ آپ کو کھانا کتنا کھانا اس میں بھی اگر زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ اور روحانی اعتبار سے یعنی آپ کو اچھا کام کیا کرنا ہے اس میں بھی دیکھنا ہے، آپ کا نفس یعنی کیا چاہ رہا ہے اس کو نہیں کرنا ہے، یعنی جو شریعت چاہ رہی اسے بھی کرنا ہے، یعنی اس میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو والاحسان میں دو قسمیں ہیں، ایک تو یعنی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ جسے ہم عام طور سے دیکھتے ہیں، لیکن دوسرا احسان جسے کہا گیا ہے یعنی اچھے اخلاق، بہترین اخلاق، یہ بھی احسان ہے۔ جیسے حدیث جبریل ہے، ایک بڑی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتے ہیں، اسے لمبی حدیث ہے۔ تو اس میں تین چیزیں کا سوال ہوتا ہے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتلائیے۔ تو احسان کے بارے میں جب وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، یعنی احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، یعنی ہمارے اندر عبادت میں یہ استحضار ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ عبادت میں استحضار ہوگا، نیت خالص ہوگی، صحیح ہوگی، تو اللہ رب العزت بھی تو نیک اعمال اچھے طریقے سے اور ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ احسان یعنی کیفیت کو بتلاتا ہے، یعنی ہماری کیفیت یہاں تعلق رکھتا ہے احسان، یعنی ہماری جب کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ جب کیفیت ہوگی تو یہی کیفیت سے انسان کے اخلاق وجود میں آتے ہیں۔ یہ اخلاق پر یعنی کیفیت آمادہ کرتی ہے، اسے تیار کرتی ہے۔ دیکھیے عقیدے کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، اور اخلاق کا تعلق کیفیات سے ہے، یعنی وہ کیفیات آدمی کو، اب کسی سے ہم کچھ بولے فوراً غصہ آ گیا تو یہ اس کے اندر کی ایک کیفیت جاگی، اب فوراً غصے میں تیز بول دیا، کچھ بول دیا سامنے کو تو اس کو برا لگ گیا، تو یہ ایک طرح سمجھیے بد اخلاقی سامنے آ گئی۔ تو یہ اندر اپنے آپ کو کیفیت جو اندر ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا، وہیں سے اخلاق وجود میں آتے ہیں، نکلتے ہیں، اور اسی سے تصوف بھی نکلتا ہے جو تصوف چلتا ہے۔ تو احسان ایک تو اچھا برتاؤ کرنا ہے، پھر دوسری بات عبادت میں استحضار اور اپنے اخلاق بھی اچھے رکھنا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی رشتہ داروں کو دینا ہے، یعنی ان کے مالی اعتبار سے بھی مدد کی جائے، رشتہ دار جو ایسے بھی ہیں، اور ان کی جسمانی اعتبار سے یعنی جس اعتبار سے ان کی خدمت بھی کی جائے۔ تو جو قریبی رشتہ دار، یعنی کہا گیا کہ اگر ہم رشتہ داروں کا صحیح خیال رکھیں گے تو ہمارے اندر ایک محبت بھی ہوگی اور اتحاد بھی ہوگا، ہم سب متحد بھی ہوں گے۔ یعنی رشتہ داریوں کا آج کے دور میں سب سے بہترین مدد کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم کسی کو پیسے کے اعتبار سے اگر مدد کر دیں گے تو وہ اس کے احسان کو بھولتا نہیں جلدی سے۔ یعنی آج ہر انسان
اس پیسے کی کمی ہے سب کی، یہ سمجھیے۔ اگر ہم کسی کو 150 دے رہے ہیں اپنے رشتہ دار کو، 500 دے رہے ہیں تو واقعی وہ یقیناً خوش ہو جائے۔ تو یہ مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے کوئی کام کر رہا ہے اسے کام میں ہاتھ بتا لیے، تو یہ ہو گئے جسمانی اعتبار۔ تو یہ 3 کام ہوئے، پھر 3 کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ والفحشاء یعنی برے کام سے، برے کام بے حیائی یعنی ایسے قول و فعل جو نظر آتی ہیں جن کی برائیاں، ان سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اور منکر یعنی ایسی برائیاں، منکرات یعنی جن پر ایسے قول و فعل، منکر اسے کہتے ہیں جن پر اہل شرع یعنی جس کے حرام اور ناجائز پر اتفاق رکھتے ہوں، یعنی برائیوں کے تمام کام سے ہم باز رکھیں اپنے آپ کو، تو ہمارے اندر ایک اچھی صفت آئے گی۔ تو یہی ایک مختصر جو ختم قرآن کے موقع پر، تکمیل قرآن کے موقع پر جو پیغام دے سکتے ہیں وہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طور سے ایمان والا بنائے، اسلام والا بنائے، اور ہم تمام کو قرآن پاک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا